سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی پشاور اسٹوڈیو سے حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، میں حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الناشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اسلام پھیلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ایک بندہ مومن کو اس دنیا سے وصال کے بعد جن نیکیوں کا ثواب ملتا ہے وہ یہ ہیں: ایسا علم جس کے حصول کے بعد لوگوں میں اس کی اشاعت کی گئی ہو، اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، وہ قرآن جو اس نے کسی کو تلاوت کرنے کی غرض سے تحفہ کے طور پر دیا ہو، وہ مسجد جو اس نے عبادت کے لیے بنوائی ہو، مسافر خانہ یا نہر جو اس نے جاری کروائی ہو، اور وہ صدقہ جو اس نے اپنی تندرستی اور حیات میں اپنے مال میں سے دیا ہو، یہ وہ نیکیاں ہیں جن کا اسے موت کے بعد ثواب ملتا رہے گا۔ ناظرین کرام، میں اپنے بعض پروگراموں میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ بلال کی اذان، بصیری کا کلام اور احمد رضا کا سلام، وہ کون سا عاشق رسول دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہے جس کی زبان اس سے لذت آشنا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور صفت، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے شروع ہوتی ہے۔ سیدہ آمنہ نعت لکھتی اور پڑھتی تھیں، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور سیدہ فاطمہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں جو تھیں وہ پڑھتی تھیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابو طالب ہوں، حسان بن ثابت ہوں، عبداللہ بن رواحہ ہوں، کعب بن زہیر کا قصیدہ بان سعاد، اور امام اعظم کا قصیدہ نعمانیہ، احمد شوقی کا قصیدہ ہو، جامی کا ہو، سعدی کا ہو، حافظ ہو، عطار ہو، رومی ہو، اقبال ہو، اور بیدم وارسی ہو، امیر منائی ہو، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے ہی قصائد لکھے۔ یہ وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حسین روایت جو ہے یہ ہماری 14.25 صدیوں سے جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گی، اور ہماری زبانیں اور ہمارے کان اس سے لذت آشنا ہوتے رہیں گے، اور قلوب کو زندگی ثنائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ظفر علی خان نے کہا تھا نا، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، اور ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو۔ اہل علم جانتے ہیں کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نعت نابغہ جودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو آپ نے دعا دی، اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ تو 180 برس کا بزرگ جو ہے اس کے دانت اسی طرح سلامت تھے جس طرح اس کے 17 سال کی عمر میں دانت سلامت تھے۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت پڑھے گا اس کے منہ سے بھی خوشبو آئے گی، اس کے کلام سے بھی خوشبو آئے گی، وہ ذہنوں کو معطر کرے گا، اس کا اپنا قلب و ذہن بھی روشن رہے گا۔ ناظرین، آج ہم جس کلام پاک کے بارے میں، جس کلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں، قصیدہ بردہ شریف، اس کے فضائل و برکات کے حوالے سے قصیدہ بردہ کیا ہے؟ آج سے 800 برس پہلے ایک عاشق رسول جو پہلے بادشاہوں کے درباروں میں جا کر ان کے قصیدے لکھتا تھا، انعام و اکرام پاتا تھا، پھر ایک روز ایسا بھی ہوا کہ اس کو فالج کا مرض لاحق ہو گیا، جسم بے جان ہو گیا۔ اطباء کا علاج کیا، شاہی طبیب جو تھے بلائے گئے، علاج کر کے سب عاجز آ گئے۔ جب کسی طرف کچھ نہیں بنا تو پھر وہی بات ہوئی کہ کسی نے دل سے کہا تھا کہ میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، عرض تیری، سما تیرے، بندے تیرے، خدا تیرا۔ پھر اس طرف جو ہے وہ نگاہیں جھک گئیں، اور جب اس طرف ہوئیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں قصیدہ لکھا۔ یہ قصیدہ بردہ کیا تھا کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو سماعت فرما رہے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے، مسجد نبوی کا منظر تھا، امام بصیری کلام پڑھ رہے ہیں، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جھوم رہے تھے جس طرح باد صبا میں پھلوں سے لدی ہوئی ڈالی باغ میں جس طرح ہوا کے جھونکوں سے لہراتی ہے، اس طرح سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے تھے اور جھوم رہے تھے۔ ناظرین کرام، یہ وہ بابرکت لمحات تھے جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، اور خاص طور پر جو اہل علم نے تحقیق کی کہ اشعار نمبر 6، 39، 40 اور 55 جب خاص طور پہ اشعار پڑھے گئے
تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ مسرت کا اظہار فرمایا اور امام بصیری کو اپنی چادر مبارک عطا فرمائی، کندھوں سے اتار کے جو اپنی چادر عطا فرمائی تھی۔ عربی میں چونکہ چادر کو بردہ کہا جاتا ہے تو قصیدہ بردہ کے نام سے یہ قصیدہ مشہور ہو گیا۔ اور پھر امام بصیری اٹھ کر چلنے لگے اور مسجد میں جا کے آپ نے نوافل ادا کیے، اور 800 برس ہمارے محبتوں کی تاریخ اس بات سے آشنا ہے کہ اہل علم نے ہر دور میں، اہل عشق و محبت نے ہر دور میں اس کو بطور وظیفہ بھی پڑھا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ 8 صدیوں میں کون سا درس حدیث ہے، بخاری شریف کا درس ہوتا ہے، پہلے قصیدہ بردہ پڑھا جاتا ہے، نعت کی محفل ہوتی ہے، قصیدہ بردہ پڑھا جاتا ہے۔ 92 چینل کی کوئی تقریب بڑی جو ہوتی ہے وہ قصیدہ بردہ سے شروع ہوتی ہے، اور قصیدہ بردہ کی پھر یہ جو محبوبیت کا عالم تھا کہ سلطان عبد المجید اول جو ترکی کے بادشاہ تھے، انہوں نے اس کو مسجد نبوی کے گنبدوں کی جو چھت تھی اس پہ یہ سارے کندہ کروائے تھے، خوبصورت کتابت سونے کے پانی سے لکھوائے تھے، اور یہ چلتے رہے۔ بس کچھ سیاہ دل لوگوں نے ان کے بعض اشعار کے اوپر جو ان کی سمجھ سے بالا تر ہے اس پہ انہوں نے سیاہی پھیر دی ہوئی ہے، اب بھی آپ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسجد نبوی دلہن کی طرح سجی ہوئی ہے، اور آج بھی قصیدہ بردہ کے اشعار، اور پھر وہ جو حجرہ فاطمہ ہے جہاں سے روضہ نبوی کے اندر داخل ہوتے ہیں، آج بھی اس کا جو پرانا تالا ہے اس پہ وہی ترکوں کے دور کا لکھا ہوا ہے، الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتائمی، کہ یہ اللہ کے وہ حبیب ہیں جو مصائب، آلام اور تباہ کر دینے والے جو غم ہوتے ہیں ان میں شفا بخشتے ہیں۔ یہ جو شعر میں نے پڑھا ہے، سعادت حاصل کی ہے، یہ آج بھی کوئی مصیبت لاکھ میں ہو یہ اشعار 11 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں وہ ساری تکلیفیں دور فرما دیتے ہیں، مریضوں کو شفا مل جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، در دل اقبال نے کہا، در دل مسلم مقام مصطفیٰست، آبروئے باز نام مصطفیٰست، اس حسن لازوال کے قربان جائیے، میں جس کی آرزو میں چراغ سحر ہوا۔ تو آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے حضرت قصیدہ بردہ شریف کے فضائل و برکات۔ اس کو بطور وظیفہ اس کے بعض اشعار جو ہیں مشکلات میں بھی پڑھے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ آج جو میرے اسکالر حضرات لاہور اسٹوڈیو میں مجھے کر رہے ہیں، مفتی محمد فاروق القادری، آپ ان سے واقف ہیں، اور ان کے ساتھ علامہ محمد احمد برکاتی ہیں، یہ کئی کتابوں کے مصنف، نوجوان اسکالر، اور ڈاکٹر شبیر احمد جاوی جنہوں نے تصوف پہ بڑا کام کیا ہے، ضخیم کتابیں لکھی ہیں۔ میرے تینوں اسکالر آپ ان سے واقف ہیں۔ میں ابتدا کر رہا ہوں مفتی فاروق القادری صاحب سے، لاہور اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب، قصیدہ بردہ شریف، آپ بھی تو قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اشعار اس کے، جی آپ سے ابتدا کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، آپ نے بجا فرمایا، قصیدہ بردہ شریف تقریباً گزشتہ 800 سال سے اس امت کے لوگوں کے دلوں کا سکون بنا ہوا ہے۔ قصیدہ بردہ شریف دراصل امام بصیری کے جو قلبی جذبات اور عشق سے معمور جو ان کی کیفیات تھیں، وہ ان کیفیات کا نچوڑ اور نتیجہ ہے، جس وجہ سے اس قصیدے میں عشق مصطفیٰ کی خوشبو ہے، اور اس کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہے، اور دنیا بھر کی تمام زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشن موجود ہے۔ لوگ اس کو عربی میں بھی پڑھتے ہیں، اپنے تراجم میں بھی پڑھتے ہیں، اور اس سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ مجھے ایک بات بطور خاص یہ کہنی ہے کہ قصیدہ بردہ شریف کے اگر ہم اشعار پڑھیں تو تقریباً 162 اشعار ہیں، اور بعض روایات کے مطابق کچھ کم اور زیادہ بھی بتائے گئے ہیں۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان اشعار میں ہر شعر کے درمیان مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم نہیں لکھا، لیکن ہم پڑھتے ہوئے یہ ضرور پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ شریف کو ایک عرصہ دراز تک پڑھا کہ مجھے دربار رسالت سے شفقتیں اور نوازشات حاصل ہوں، مگر ان پر قصیدہ بردہ شریف کی برکات ظاہر نہیں ہوئیں، تو اپنے شیخ کامل سے رجوع کیا اور اس بارے میں پوچھا، تو انہوں نے مراقبہ کیا تو پتہ چلا کہ امام بصیری نے جب دربار رسالت میں قصیدہ بردہ شریف سنایا تھا
تو ہر شعر کے بعد وہ پڑھتے تھے مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا، پورا شعر۔ اس لیے آج بھی جب ہمارے ہاں قصیدہ بردہ شریف پڑھا جاتا ہے تو یہ شعر ضرور پڑھا جاتا ہے، اور ان کے شیخ کامل نے یہ بھی بتایا کہ جب یہ شعر پڑھا جاتا تھا تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر مسکراہٹ چمک اٹھتی اور آپ خوش ہو جایا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ اس قصیدہ شریف کے پہلے اور آخری شعر پر غور کیا جائے تو ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ ایک بڑا اہم نقطہ ظاہر ہوتا ہے۔ پہلا شعر امن تذکری جیران بذی سلامی، امن تذکری، یہ دو علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں، لیکن اگر اس کو ہم پڑھتے ہیں تو امنتا ایک لفظ بنتا ہے جس کا معنی ہے تو امن میں آ گیا، یعنی قصیدہ بردہ شریف پڑھنے والا جیسے ہی پڑھنا شروع کرتا ہے وہ امن کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اس کا آخری شعر ہے وَأَطْرَبَ الْعِيسَى، اس میں پیغام یہ ہے وَأَطْرَبَ الْعِيسَى حَادِ الْعِيسِ بِالنِّغَمِ، کہ فرحت اور سرور اور چین اور سکون اس کا نتیجہ ہے قصیدے کا۔ گویا آخری اور پہلا شعر یہ بتا رہا ہے پڑھتے ہوئے امن میں آ جاتا ہے، اور پڑھنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل کی راحت، سکون، فرحت اور چین اور دربار مصطفیٰ کی نوازشات حاصل ہو جاتی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ علامہ برکاتی سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات درست ہے کہ اس کا ہر شعر جو ہے میم پہ ختم ہوتا ہے، اور میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میم ہے، اس طرح بھی بعض لوگوں نے کیا ہے۔ جی برکاتی صاحب آپ سے مخاطب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج غازی صاحب جس قصیدہ شریف کی خیر و برکات سمیٹنے کے لیے یہاں پر ہمیں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، یقیناً یہ وہی قصیدہ ہے کہ جس کو جب سے لکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے مقبولیت عامہ عطا فرمائی، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لکھا گیا تھا اس صمیم قلب سے کہ جب انسان اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو جائے، اس کے ہر طرف اس کو گھٹا ٹوپ اندھیرے نظر آئیں، اور پھر اس کے دل سے کوئی امنگ نکلے کہ کوئی تو چیز ہے جو مجھے یہاں سے بچائے گی، محفوظ کر سکتی ہے، اور وہ ہے صرف اور صرف دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے، بلکہ اس موقع کے لیے اگر اعلیٰ حضرت کی ہی زبان میں یہ کہا جائے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، تو یہ انہوں نے عرض کیا تھا آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں۔ اور غازی صاحب 14 سال تک آپ فالج کی کیفیت میں رہے، جسم کا نصف حصہ آپ کا مفلوج تھا، اور اتنا طویل وقت ظاہر ہے علاج معالجہ کی انہوں نے انتہا کی ہوگی، وزرات تک جو ان کے مراسم تھے، شاہان عرب تک ان کے تعلقات تھے، لیکن ان کے جسم میں سلامتی نہ ہوئی۔ تو جب ان کو یہاں تک بعض لوگوں نے لکھا کہ ان کو اٹھا کے کسی غار میں منتقل کر دیا گیا تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ آپ کی جو زندگی ہے وہ اپنے اختتام تک پہنچے گی، لیکن پھر اٹھا کر گھر میں لے آئے۔ جب رشتہ دار بھی مایوس ہوں، خود بھی مایوس ہوں، اور پھر اس وقت جو ہے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا جائے تو پھر یہ وہی قصیدہ بنتا ہے۔ اور جو آپ نے فرمایا کہ میم سے ہے، تو اگر ہم پیچھے جائیں تو ایک قصیدہ بردہ وہ تھا جو بان سعاد کے نام سے حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کا تھا، اور وہ لام سے تھا اور یہ میم سے تھا۔
تو یہ بھی ان کے ایک عشق کی بات ہے کہ انہوں نے قصیدے کے لیے ردیف میم استعمال کی تاکہ میں صحابی رسول سے سبقت نہ لے جاؤں، آگے بڑھنے سے خود کو روکا ہے انہوں نے. اور پھر ان کی یہ دیکھیں محبت تو یہی ہے نا، پھر میم سے اگر سرکار دو عالم علیہ السلام کا اسم مقدس ہے تو پھر میم سے مراد مکہ بھی ہے اور میم سے مراد مدینہ منورہ بھی ہے. تو یہ ان کی تمام محبتیں یہاں پر جمع نظر آ رہی ہیں. اور غازی صاحب قبلہ اس کا ایک دیکھیے سب سے بڑا جو ہم خیر و برکات کی بات کر رہے ہیں، اس دور میں جو ایک وزیر تھے بہاؤدین، ان کو جو ہے یہ قصیدہ جیسی ان کو خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ یہ قصیدہ آپ ہمیں عطا کریں. لکھ کے دیا گیا. پھر ان کا عمل یہ رہا زندگی بھر کہ وہ ننگا سر، اس دور میں ننگا سر ہونا اپنے آپ کو انتہائی جو ہے وہ گرانے والی بات ہوتی تھی، اپنے آپ کو انتہائی عاجز کرنے والی بات ہوتی تھی. ننگے سر اور ننگے پاؤں خود بھی وہاں پر کھڑے ہو جاتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی کھڑا کرتے، اور پھر ان میں سے کوئی شخص جو ہے وہ قصیدہ بردہ شریف پڑھتا. اور پھر سعد الدین الفارقی، یہ بہت بڑے ایک ادیب اور محدث گزرے ہیں، ان کو جب آشوب چشم ہوا اصل تھا. میں مفتی صاحب، اب علامہ صاحب، یہ جو ننگے سر ننگے پاؤں ہوتے تھے نا، اس سے مراد ہوتا تھا اپنی لاچاری ظاہر کرنی. اور گدا، اس دربار کے گدا جو ہوتے ہیں ان کے پاؤں میں جوتا نہیں، سر پہ ہوتا نہیں. بالکل درست فرمایا. یعنی ادب کا تقاضا تو یہ اس کو پڑھا جائے سر پہ رکھ کے، لیکن گدائی کا منظر پیش کرنے کے لیے کرتے تھے. جی بالکل آپ نے بجا فرمایا. اسی طرح ہے. اور پھر وہ سعد الدین الفارقی جو ہے ان کو آشوب چشم ہو گیا اور ان کی نگاہیں جو ہیں وہ جواب دے گئی، ختم ہو رہی، بصارت ختم ہو رہی. تو خواب میں ان کو اشارہ ہوا کہ جاؤ تم بہاؤدین کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر ان کو کہو کہ آپ کی آنکھوں پہ بردہ رکھے. تو وہ خود وہاں پر کسی کو لے کر پہنچے تو ان کو کہا تو کہنے لگے میرے پاس بردہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو جیسے انہوں نے پھر کہا بھی مجھے خواب میں حکم ہوا ہے، میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا. تو انہوں نے سوچا تو کہنے لگے ہاں میرے پاس یہ بردہ تو نہیں ہے لیکن قصیدہ بردہ شریف لکھا ہوا ہے اور وہ بکس میں محفوظ کیا ہوا ہے، وہ لاتا ہوں. وہ نکلوا کے لایا گیا اور ان کی آنکھوں پہ رکھا گیا اور ایک شخص نے وہ پڑھ کے سنایا. اس کی برکت یہ ہوئی کہ ان کے آشوب چشم دور ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دی. تو غازی صاحب اس جی علامہ شبیر جامی صاحب، علامہ صاحب جامی صاحب، آج بھی یہ قصیدہ بردہ جو ہے اس کے فضائل و برکات اسی طرح ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہ ان کی نظر ختم ہو گئی تھی. یہ جو بابا ہمارے جلو آنوی صاحب آتے ہیں، پیر جلو آنوی بزرگ ہیں، تو ان کی نظر بھی بالکل ختم ہو گئی تھی. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا اور یہ قصیدہ بردہ پڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے اندر کی جو خاک پاک ہے، کوہل البصر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو انہوں نے سرما میں ملا کے استعمال کیا. تو اب بھی ڈاکٹر حیران ہیں کہ ان کی آنکھ کے پیچھے، پردے کے پیچھے نور نہیں ہے، لیکن بابا جی بغیر اینک کے پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں. جی علامہ جامی صاحب، اس کے فضائل و برکات. غازی صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ قصیدہ بردہ شریف کو جس طرح علماء کے اندر اور بالخصوص صوفیاء کے اندر اور امت کے اندر مقبولیت عامہ حاصل ہوئی، اس کے کچھ اسباب و وجوہات بھی ہیں. اس میں تذکرہ نگاروں نے یہ وضاحت کی ہے کہ جب امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے نو عمری کے زمانے میں بادشاہوں کے بڑے قریب تر تھے اور ان کے قصیدے لکھتے تھے، تو ایک دفعہ وہ رستے میں جا رہے تھے تو ایک انتہائی خوبصورت بزرگ ان کو ملے اور ان کو تھوڑا سا روک کر انہوں نے کہا کہ آپ کو کبھی زندگی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت ہوئی ہے؟ اور اس انداز سے ان کے ساتھ بات کی کہ وہ بات ان کے دل میں اتر گئی. تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. ان کو بنیادی طور پر حضرت خضر علیہ السلام نے وہ بنیادی کرنٹ لگایا تھا جس کے بعد انہوں نے قصیدہ مزریہ اور قصیدہ حمزیہ لکھا. اور ایک دفعہ اس فالج سے بھی پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو صحابہ کرام کے جھرمٹ میں زیارت کر چکے تھے. بعد میں جب ان پر فالج کی کیفیت ہوئی اور اس عرصہ دراز ہوا تو ان کو وہ چونکہ پہلے بھی تجربہ حاصل تھا تو پھر ایسے درد مندانہ انداز سے ایسے حسن انتخاب اور الفاظ لے کر آئے اور وہ اپنی گہری روحانی عشق و مستی کی کیفیت کے ساتھ اس کو آپ نے لکھا. اب اس کے اندر اتنی گہرائی ہے غازی صاحب روحانی اعتبار سے اور اعتقادی اعتبار سے کہ یہ عقیدے کے باب میں بھی اور روحانیت کے باب میں بھی قصیدہ بردہ شریف کو اتھارٹی اور اتھنٹک سمجھا جاتا ہے. بہت سارے عقائد کے مسائل، بہت ساری تصوف کی مباحث کا اب بھی مدار
عقیدہ بردہ شریف پر ہے۔ وہ لوگ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری کے ظاہری دلائل کے قائل نہیں ہوتے، جب ان کو بھی قصیدہ بردہ شریف کی مشاقی سے گزارا جاتا ہے تو وہ خود کہتے ہیں جی یہ الہامی کلام لگتا ہے، اس کے اندر وہ معنویت اور جاذبیت ہے کہ اس کا پڑھنے والا ہو نہیں سکتا کہ وہ ولایت کاملہ کی طرف نہ دھکیل دیا جائے۔ تو غازی صاحب علامہ صاحب ایک بات یہاں پہ میں بتاؤں ڈاکٹر جامی صاحب کہ لوگوں کو شک ہوتا تھا کہ جی یہ کیسے ممکن ہے کہ خواب میں آ کے چادر مبارک عطا کی گئی اور اس کے باوجود خواب میں چادر عطا کی گئی اور یہ چادر بعد میں ان کے پاس رہی، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں ابھی پچھلے ہفتے سندھ کے دورے پہ تھا، کھڑا شریف ایک جو ہے گمبٹ کی تحصیل میں ایک جگہ ہے، خانقاہ ہے وہاں قادری سلسلے کی، وہاں سے میں ہو کے آیا ہوں۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جد امجد جو موجودہ سیادہ نشین ہیں مخدوم ندیم، ان کے ہاں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی جو تھی دستار مبارک عطا کی، وہ دستار مبارک بھی موجود ہے، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے اس جگہ پہ جو درخت پیدا ہوا، آج بھی اس درخت کے ہر پتے پہ اسم محمد لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ پتے میں لایا ہوں، میں نے اپنے احباب میں بھی تقسیم کیے ہیں، اور ابھی اور مخدوم صاحب نے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں اور پتے بھیجیں۔ ہر پتے پر سفید رنگ سے ایسے لگتا ہے جیسے کتابت کیا ہوا ہے اس میں خط کوفی میں، تو وہ اس طرح موجود ہے۔ تو ان کے قصیدہ نے تو بے شمار عقائد کے جو معاملات تھے ان کو بھی حل کر دیا ہے، جو آج کے دور میں لوگ بعض اعتراضات کرتے ہیں۔ جی جامی صاحب۔ غازی صاحب یہاں میں آپ کو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بتاؤں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک قصیدہ بردہ شریف نے عقائد کے کن کن مسائل کو حل کیا۔ ان کے تذکروں میں لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے ان سے آ کر سوال کیا کہ جناب یہ جو آپ کے اعتقادات ہیں ان کے پیچھے تو دلائل کی وہ قوت نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ قصیدہ بردہ شریف کو نہیں جانتے، آپ اس کے خلوص نیت کے ساتھ عامل بنیں تو یہ قصیدہ بردہ شریف کا وظیفہ آپ کے اندر وہ حضوری کی کیفیت لائے گا۔ تو جب انہوں نے اس کو پڑھا تو وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو لکھا ہوا ہر پاکیزہ جگہ پر دیکھا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت چاروں طرف ہوتی تھی۔ تو یہ ہے جی قصیدہ بردہ شریف کے وہ فضائل اور وہ مناقب اور وہ درجات۔ تو یہ تو قصیدہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فیض کی ایک حجت اور دلیل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ جی مفتی صاحب۔ غازی صاحب قصیدہ بردہ شریف کے اشعار میں عاشقان رسول کی اور امت مسلمہ کی بہترین تربیت ہے، فکری اعتبار سے اور عملی اعتبار سے بھی، اور قصیدہ بردہ شریف کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ گزشتہ 800 سال سے آج تک ہر شخص کو جس کی دربار رسالت سے نسبت کمزور ہے وہ نسبت پختہ کر دیتا ہے اور اس کا تعلق دربار رسالت سے قائم کر دیتا ہے۔ اور امام بوصیری نے ایسے ایسے اشعار فرما کر تربیت کی ہے، مثلا
ایک امتی کے دل میں اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کس درجے کی ہونی چاہیے؟ امام بصیری فرما رہے ہیں لو ناسبت قدرہ آیاتہ عظما احیسمہ حین یدعا دارس الرمامی۔ امام بصیری فرما رہے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے مطابق آپ کے تو معجزات اللہ نے ظاہر ہی نہیں کیے۔ اگر آپ کے شیان شان آپ کا ایک معجزہ بھی ظاہر ہوتا تو وہ یہ ہوتا کہ جس بھی مردے کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کا نام لیا جاتا وہ زندہ ہو جاتا۔ ڈاکٹر جامی کی طرف آتا ہوں۔ ڈاکٹر جامی صاحب، آج بھی بطور وظیفہ اولیاء کرام اس کو پڑھتے چلے آئے ہیں، آج بھی اولیاء کرام پڑھتے ہیں اس کو، اور اس کا طریقہ بھی کوئی بتایا بزرگوں نے کہ کیسے پڑھنا چاہیے؟ جی ہاں، صوفیہ کرام نے قصیدہ بردہ شریف کے پڑھنے کے کچھ آداب اور کچھ طریقے متعین کیے ہیں۔ ایک تو سب سے بنیادی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے لیے باوضو ہوا جائے۔ دوسری اس کے لیے شرط رکھی ہے کہ وہ اوقات جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں اطلاع ہے کہ یہ مستجاب الدعوات وقت ہیں، ان وقتوں میں اگر قصیدہ بردہ شریف کو پڑھا جائے تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ایصال ثواب کیا جائے اور ان کی روح سے بھی روحانی استمداد لی جائے، تاکہ انہوں نے جس عشق و محبت کے ساتھ یہ کلام لکھا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سنایا، تاکہ اس کی جھلک بھی پیدا ہو۔ یہاں میں ایک بات بڑی اہم بات آپ کو سنانی ہے۔ جب میں تاریخی مقدمہ کر رہا تھا لاہور ہائی کورٹ میں ختم نبوت کے حوالے سے، جو تھا تاریخی ایک مقدمہ کیا تھا، اس میں نے اور ڈاکٹر سید قمر علی صاحب پنجاب یونیورسٹی کے جو بڑے سینئر استاد ہیں، انہوں نے رات کو جب فائنل بحث ہونی تھی، کئی دن بحث ہوتی رہی، آخری بحث کے لیے ہم نے پیر میلی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کا ختم دلایا تھا اور ان کی روح کو ایصال ثواب کیا تھا، جس میں مولانا منظور چنیوٹی جو ہے دیوبندی مسلک کے وہ تھے، اور مولانا جو لدھیانوی تھے کراچی والے وہ بھی اس میں شامل تھے، مولانا اللہ وسایا تھے ختم نبوت والے، اور جید علماء تھے۔ تو وہاں ہم نے اس دن پیر میل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ختم دلا کے ایصال ثواب کیا تھا، اور صبح پھر وہ مقدمہ اللہ کی توفیق سے جیتا، اور وہ تاریخی فیصلہ جو ہماری قانون کی کتابیں ہیں ان میں آج بھی موجود ہے۔ جی بات جاری رکھیے۔ تو غازی صاحب، جب ان کے روح کو ایصال ثواب کیا جاتا تو امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے جس جذبے کے ساتھ یہ لکھا اور بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سنایا، تو اس کی چاشنی اور راحت بھی شامل ہو جائے گی۔ اس وجہ سے یہ قصیدہ پھر بڑے اثرات لائے گا۔ غازی صاحب، وہ جو آپ بات پوچھ رہے تھے کہ آج کے جو نعت خواں حضرات ہیں اور نعت خواں حضرات جس کلام کا پڑھنے کے لیے انتخاب کرتے ہیں، اس کے لیے 3 چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ ایک تو نعت خواں کو اپنے ایمانی اور ربط رسالت کے باب میں وہ عشقی کیفیت والا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے مشاقی بھی کرنی چاہیے۔ یہاں مشاقی صرف ادائیگی لفظ پر نہ رہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ روح اور دل کی بھی وہ کیفیت ہونی چاہیے، تاکہ اس بندے کا ادائیگی کے دوران ظاہر و باطن میں یکسانیت رہے۔ دوسرا غازی صاحب، ضروری بات یہ ہے کہ کلام کے انتخاب میں ہمیشہ محنت کی جائے، کیونکہ بنیادی طور پر یہ جو نعتیں ہوتی ہیں یہ عشق رسول کا پیغام ہوتی ہیں، اور یہ نعتیں اپنے اندر ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کے عقیدے کی چاشنی لے کر آتی ہیں۔ تو لہٰذا اس کے اندر الفاظوں کا انتخاب، مضمون کی بندش، جو اعلیٰ لیول کے علماء ہیں یا بہت اعلیٰ نعت لکھنے والے لوگ ہیں، ان کا کلام زیادہ ممبروں پر پڑھا جانا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولانا اشرف علی تھانوی جو تھے انہوں نے نشر الطیب فی ذکر الحبیب، جب ہندوستان میں طاعون کی وبا پھیلی تھی انہوں نے یہ کتاب لکھی اور انہوں نے لکھا اس کی برکت سے وہ جو بیماری تھی وہ دور ہوگی ہندوستان سے. جی اچھا، جہاں پہلی بات تو یہ غازی صاحب کہ نعت کو گانوں کی اور جو طرزیں ہیں ان سے الگ رکھ کر طرز بنا کر پڑھنا چاہیے تاکہ ان سے مشابہت کی وجہ سے لوگوں کے ذہن کسی قسم کے اشکال کا شکار نہ ہوں. دوسری بات یہ کہ آج صرف فلمی یا گانوں کی طرزوں پر ہی نہیں نعت پڑھی جا رہی بلکہ وہ تمام انسٹرومنٹس جو گانوں میں میوزک کے لیے یوز کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے اب نعت میں بھی یوز ہو رہے ہیں. یہ بہت بے ادبی کی بات ہے. خدارا میں ان تمام گلوکاروں سے رحم کی اپیل کرتا ہوں، آپ امت مسلمہ پر رحم کیجئے. یہ امت کے دل کے جذبات ہیں نعت، اور حضور علیہ السلام کی محبت کے پھول ہیں نعت. ان کو آپ ان انسٹرومنٹس اور ان آلات مزامیر کا شکار مت کیجئے. قاضی صاحب میں ایک اور بات بڑی بہت یہ قصیدہ بردہ شریف کے 2-3 شعروں کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک تو دربار رسالت سے استغاثہ، استمداد، دستگیری اور روحانی امداد کے لیے اگر کوئی شخص چاہے کہ مجھے میسر آئے تو اس سے چاہیے، ہمارے مشائخ اور اولیاء نے تصریح کی ہے، وہ یہ شعر قصیدہ بردہ شریف کا ضرور پڑھا کرے. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی، کہ اے رسول پاک آپ کے دربار کے علاوہ اور جائے پناہ کون سی ہے، میں کہاں جا کر عرض کروں کہ مجھے ان غموں اور ان مسائل کے بھنور سے نجات ملے. سو آپ میری دستگیری فرمائیے. دوسری بات یہ کہ جو شخص یہ چاہے، اکثر لوگ یہ کہتے بھی ہیں جی کہ آپ دعا کریں ہمارے بچے کا ذہن کھل جائے، علم نصیب ہو جائے، یا مجھے کوئی علم کی چاشنی نصیب ہو، میرا ذہن اور دل کھل جائے، تو اس کے لیے قصیدہ بردہ شریف کا وہ شعر جہاں سرکار کریم علیہ السلام کی قدر و منزلت اور آپ کی اعلیٰ شان کی عکاسی کرتا ہے، وہاں اس کی برکات. امام بصیری نے لکھا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ اے رسول کریم، اے جان رحمت، آپ کے یہ جو دنیا و آخرت ہے یہ آپ کے جود و سخا میں سے ایک ذرہ ہے، اور یہ لوح و قلم کا جو علم ہے آپ کے علوم کا ایک قطرہ ہے. یہ شعر تکرار سے پڑھنا چاہیے اور اس پر پورا یقین اور ایمان رکھ کر کہ سرکار کریم علیہ السلام کی شان تو اس سے بھی ورا ہے، تو اس سے دل و دماغ کھلیں گے. تیسری بات یہ کہ جو یہ چاہے کہ مجھے، ہمارے امام مفتی خرپوت امام خرپوتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصیدہ بردہ شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ قصیدہ بردہ شریف کا وہ شعر جو ابھی میں عرض کرنے لگا ہوں، جو آپ نے بھی شروع میں بتایا، جو اس کو اپنے عمل میں اور وظیفے میں رکھے اسے موت بھی ایمان پر ہوگی، قبر و حشر کی سختیوں سے بھی بچے گا، اور کل قیامت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شفاعت اس کا مقدر بنے گی. اور وہ یہ ہے والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم. اسی قصیدہ بردہ شریف میں امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ آج سے اس شعر کا میں ایک آپ کو موعظے کی بات سناتا ہوں. میں جدہ میں تھا 92 میں، جدہ میں بیٹھا ہوا ایک دفتر میں، وہاں ایک درویش آ گیا ملنگ قسم کا، تو میں بیٹھا ہوا تھا اپنی تسبیح ہاتھ میں پڑھ رہا تھا، تو اس نے مجھے کہا بات سنو، تم یہ شعر زیادہ مرتبہ پڑھ رہے ہو، الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم، اس کو 5 مرتبہ سے زیادہ نہ پڑھا کرو، چونکہ جب یہ شعر پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے قلب اطہر پہ ایک تبوس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو تم 5 سے زیادہ یہ شعر نہ پڑھا کرو. اس نے کہا تم اس وقت الحبیب الذی پڑھ رہے ہو، تو میں ڈر گیا یہ بات سن کے. یہ شعر اتنا مقبول بارگاہ ہے
یہ میں ذاتی آپ کو تجربہ بے اس درویش شک کی بے بات کو شک بتا ایسا رہا ہوں۔ ہی ہے، بلکہ وہ شیخ محقق کا فرمان بھی ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں جو سلام پیش کرتا تھا، سرکار کریم کی کوشش ہوتی تھی کہ اس سے پہلے آپ سلام کر دیں، اور جو سلام کرتا ہے سرکار اس کو جواب دیتے تھے۔ اور شیخ محقق کہتے ہیں آج بھی سرکار کریم ہر سلام کرنے والے کا جواب دیتے ہیں۔ تو شیخ محقق اپنی نیاز مندانہ عرض یوں کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں جو سلام پیش کرتا ہوں آپ ہر بار جواب کی زحمت نہ اٹھایا کریں، ایک ہی مرتبہ جواب دے دیں گے تو میرا کام بن جائے گا۔ یہ تو اپنے اپنے عشق اور وہ شعر محبت بھی کی سنا بات دے، ہے۔ ثم رضا عن ابی بکر وعن عمر وعن عثمان ذی الکرم وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ اچھا غازی صاحب، اس قصیدہ بردہ شریف میں امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف فصلیں قائم کی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے چیپٹر بنائے ہوئے ہیں، اور ان چیپٹرز کے نام لکھے ہوئے ہیں، نام رکھے ہوئے ہیں، عنوان قائم کیے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے دلچسپ، اور 800 سال پہلے عقائد کی شائستگی کتنی تھی کہ امام بوصیری نے ایک فصل قائم کی، فصل فی ذکر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے ذکر میں یہ فصل ہے۔ اور اس فصل میں امام بوصیری نے 8 اشعار حضور کے میلاد کی مناسبت سے ذکر کر کے، میلاد النبی اس دور میں بھی ایک حقیقت تھی، اور امت کا میلاد کے حوالے سے جو معمول تھا وہ آپ نے پیش فرمایا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کا بھی شکریہ، علامہ برکاتی اور ڈاکٹر جامی، آپ تینوں کا شکریہ کہ شفا سے ناظرین کرام وقت ہو گیا۔ مرگی کا علاج ہے، اگر کسی شخص کو مرگی کے دورے پڑتے ہوں تو نماز فجر کے بعد کسی کاغذ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک المرتضیٰ 145 بار لکھ کر وہ کاغذ پانی میں بھگو کر مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو ہو وہ آپ ضرور پڑھیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول مبارک فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور اچھی طرح یقین کر لو کہ وہ وقت قریب ہے جب ہر پوشیدہ بات ظاہر ہو جائے گی اور لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ہر چیز میں تمہارا کتنا حصہ ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔